دیکھیں، جب انتخابات کا دور ہوتا ہے تو ہر جماعت جو ہے وہ اپنے حصے کے لیے سیاست کرتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم زیادہ حقدار ہیں، اور پاکستان کے سیاسی کلچر میں مظلوم ہونا اور شکایت کرنے والے جو ہیں وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تقریباً تمام جماعتیں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس تانا زنی میں اور الزامات کی جو بوچھاڑ ہے ایک دوسرے پر، اس میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے، لیکن یہ جو شکایات ہیں یہ جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں۔ جمہوریت اپنے جوہر میں اس میں شور ہوتا ہے، خاموشی نہیں ہوتی، خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ نوائزی ایک فنامنا ہے۔ جی شاہد صاحب، شاہد ذوالفقار صاحب، ایک ٹویٹ آیا ہے پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور بڑا کرٹیسائز کیا ہے اس گورنمنٹ کو کہ یہ آپ جو افغان انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ بہت آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو تو یہ ہونا چاہیے۔ اسلامی کچھ انہوں نے کوٹ بھی کیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور بڑا اچھا۔ تو کیا اس پہ دیکھیں، وہ ٹویٹ میری نظر سے بھی گزرا ہے، اور کیونکہ وہ آفیشلی سرٹیفائیڈ ایک اکاؤنٹ ہے تو کئی نیوز کے اداروں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، سابق سربراہ، وہ اس وقت جس جگہ ہیں اور جن حالات میں ہیں، جو ان کی ضروریات جس طرح سے پوری کی جا رہی ہیں، ان میں ان کو یہ سہولت البتہ موجود نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ٹویٹ فرمائیں۔ تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خود کی ہے یا ان کے موکلوں نے کی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے، تو میری خواہش یہ ہوتی کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے، بجائے جو غیر قانونی طور پر جو افغان پاکستان کے اندر ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ ترجمانی ان کو پاکستان کے عوام کی کرنی چاہیے۔ جو الزام اس کے اندر ہے اس ٹویٹ میں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کوئی تقریباً اب 5 لاکھ ہونے والے ہیں لوگ جو گئے ہیں پاکستان سے، ان کی اکثریت کو دھکے دے کر نہیں نکالا گیا، ان کی اکثریت رضاکارانہ طور پر گئی ہے۔ چند ہزار لوگ گئے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری طور پر یا غیر رضاکارانہ طور پر بھیجا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈنڈے سوٹے اور کوئی پولیس مقابلہ والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ اکا دکا کوئی زیادتی کی واقعات ضرور ہوں گے، اور جب بھی ہوں گے اگر مستقبل میں بھی، تو صوبائی انتظامیہ اور وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے گی، اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ بھی ہمارا ملک جو غیر قانونی طور پر یہاں پر موجود تھے اگر جا رہے ہیں تو اس میں جو انسانی اقدار ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم پاکستان کی جو شہرت ہے وہ مہمان نوازی کی ہے، وہ لوگوں کی تذلیل کی نہیں ہے۔ اور جب سے یہ 80 کے دہائی سے 78 سے بلکہ جب سے افغان مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پڑوسی ممالک میں گئے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک میں آئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک اور افغانستان کے پڑوسی ملک کے حوالے سے خبر دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر نہیں آتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹویٹ کی مدد سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان کی وہ حکومت جس کو دنیا کا کوئی ملک سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا، ان کی ایک طرح سے ہمدردی حاصل کی جائے، اور انڈائریکٹلی بالواسطہ ان کے بھیجے ہوئے جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کی ہمدردی حاصل کی جائے،
اور اگلے جو انتخابات ہیں اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں ان کی جماعت کو ایک طرح سے ایڈوانٹیج حاصل ہو دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے پر. اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں تمام جماعتوں کو برابر سیکیورٹی اور جو برابر مواقع جو ہے وہ حاصل ہوں گے. یہ البتہ پوچھنے کی بات ضروری ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے کتنے ہزار ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو کس معاہدے کے تحت، کس پارلیمان کی مرضی سے پوچھے بغیر پاکستان کے عوام کے کون سی نمائندگی کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی. یہ پوچھنے کا حق ضرور لوگوں کو ہوگا کہ مسلم خان اور محمود خان جو سوات کے قصائی کے طور پر مشہور تھے، ان کو کس نے پارڈن کیا، ان کو معافی دی. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ٹویٹ کرنے والوں اور ان کے موکلوں سے پوچھنے کی بہت ضرورت ہے. جی عرفان الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے، سیکیورٹی کے بڑے ریزن ہیں اور خاص طور پر کوہستان اور پی پی کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے، تو اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا ہماری جو فوج ہے اس کو انتخابات کے لیے جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا فوج کو بھی بلایا جائے گا تاکہ سیکیورٹی کے جو معاملات کو بہتر کیا جائے؟ جمعیت العلماء اسلام جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، وہ اس ملک کی بڑی جماعت ہے، تاریخی ایک جماعت ہے. اس کا پاکستان کے سیاسی نظام اور سیاسی تاریخ میں ایک کردار ہے. پاکستان کے آئین پر جن جماعتوں کے سربراہان کے دست ہیں ان میں مولانا صاحب کی جماعت بھی ہے. ان کی جماعت اور ان کے لیڈرز کو ایک سنجیدہ قسم کے سیکیورٹی کے مسائل ماضی میں بھی رہے ہیں اور ان کے لیے خطرات بھی موجود ہیں. لیکن ان خطرات کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی، اور ہم یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بالکل پوری کریں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام میں واحد ایک ادارہ ہے جس نے یقینی بنانا ہے الیکشنز، اور جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو کس کس عملے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں ان کو سیکیورٹی کے جس ادارے کی ضرورت پڑے گی حکومت پاکستان وہ فراہم کرے گی.